رمضان کا مہینہ تھا۔ پورے محلے میں ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہو رہی تھی۔ مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی محلے میں ایک غریب مگر محنتی آدمی رحمت علی اپنی بیوی فاطمہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رحمت علی دن بھر مزدوری کرتا تھا اور بے مشکل گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک طاق رات تھی۔ فاطمہ نے کہا، رحمت علی، آج طاق رات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں لیلی القدر مل سکتی ہے۔ کیوں نہ آج ہم بھی دل لگا کر عبادت کریں؟ رحمت علی تھکا ہوا تھا۔ سارا دن دھوپ میں کام کرنے کے بعد اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور بولا، فاطمہ، دل تو میرا بھی چاہتا ہے مگر تھکن بہت ہے۔ یہ بات ان کا بیٹا احمد سن رہا تھا۔ اس نے معصومیت سے کہا، ابو، استاد جی کہتے ہیں کہ طاق رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آج ہم نے موقع کھو دیا تو شاید دوبارہ نہ ملے۔ بیٹے کی بات سن کر رحمت علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً وضو کیا اور سب کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ مسجد میں امیر بھی تھے، غریب بھی، دکاندار بھی تھے اور مزدور بھی۔ سب ایک ہی صف میں کھڑے تھے۔ کسی کے پاس دولت تھی، کسی کے پاس صرف سچا دل، مگر اللہ کے سامنے سب برابر تھے۔ نماز کے بعد امام صاحب نے کہا، لوگوں، طاق راتیں اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ان راتوں میں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ لوگوں کی مدد کرنا، دل صاف کرنا اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ رحمت علی نے یہ بات دل میں بسا لی۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس کا پڑوسی بشیر کئی دنوں سے پریشان ہے۔ اس کے گھر میں راشن ختم ہو گیا تھا۔ رحمت علی کے پاس خود بھی زیادہ پیسے نہیں تھے مگر اس نے اپنی آدھی کمائی بشیر کو دے دی۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، یہی تو اصل عبادت ہے۔ کچھ دن بعد اچانک رحمت علی کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اس کی زندگی بہتر ہونے لگی۔ اس رات رحمت علی نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، میں نے تو صرف تیری رضا کے لیے عبادت اور مدد کی تھی مگر تو نے مجھے اس سے بھی زیادہ عطا کر دیا۔ سبق: طاق راتوں